بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ہنس قوم کی۔ ہنس نیم وحشی خانہ بدوشی قبیلے تھے۔ خانہ بدوشی سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایک جگہ قیام نہیں کرتے بلکہ جا بجا گھومتے پھرتے ہیں۔ دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 3 سے 4 کروڑ خانہ بدوش قومیں ہیں۔ یہ لوگ مشرقی یورپ، کفکاس اور وسطی ایشیا میں پہلی صدی عیسوی اور 7ویں عیسوی کے درمیان آباد تھے۔ ان کا اصل وطن سائبیریا کا صحرائی علاقہ تھا جس کو اسٹیپس کا میدان کہتے ہیں، جہاں آبادی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے وطن میں خوراک ملنا مشکل ہو گئی۔ چنانچہ ان قبیلوں نے دوسرے علاقے کا رخ کیا۔ ان کی ایک شاخ سیر دریا یا سیہو کی طرف بڑھی اور دوسری شاخ دریائے اتل کے راستے یورپ میں داخل ہو گئی، جہاں انہوں نے ایک وسیع حکومت قائم کی تھی۔ ان کا مشہور سردار اٹلا تھا جس نے یورپ میں تباہی مچا دی تھی۔ اٹلا کی موت 453 میں ہوئی اور اس کی موت سے یورپ میں ہن مملکت کو زبردست صدمہ پہنچا اور ہن مملکت کا زوال شروع ہو گیا۔ انہیں ہیپتال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے کم از کم 3 بادشاہوں کے نام ہیپتال تھے۔ مغربی دنیا میں سب سے پہلے پروکوپس نے توجہ دی۔ اس کا کہنا ہے کہ ہن خانہ بدوشی نہیں تھے، وہ اس سے بہت پہلے زرعی اراضی پر آباد تھے اور انہوں نے میڈیا کے ساتھ مل کر روم پر حملہ کیا ہے۔ ہن منگولی نہیں تھے، ان خڈوخال آریائی تھے اور یہ بات ان کے سپاہیوں کی تصاویر سے ظاہر ہے جو چینیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ہن افغانستان میں یوچو کی چھوٹی شاخ کے ساتھ آئے تھے۔ جب یوچی خورد کے بادشاہ نے اپنی فتوحات کا دائرہ کوہستان ہندو کش کے جنوب تک بڑھایا اور کابل، غزنی، قندھارا کے علاقے اپنی مملکت شامل کی تو ہنو کا ایک قبیلہ غزنین کے علاقے میں آباد ہو گیا۔ یہ ہنو کی اپنی مملکت کی تشکیل کی ابتدائی کوشش تھی۔ کیدار نے جب آزادی کا حق منوانے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں شاپور سے ازسرنو تصادم ہوا اور میں کیدار کی مملکت چھن گئی اور خود بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں ہنو نے شاپور کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں باختریا کی مملکت ہنو کے قبضے میں آ گئی، جو اپنے حکمران خاندان کے نام پر یکتلی کے نام سے معروف ہوئے۔ 400 عیسوی کے قریب ہوا ہندو کش کے شمال و جنوب کی سرزمین ہنو کے قبضے میں آ چکی تھی، جنہیں ہندو کش کے سلسلے کوہستان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، مگر زابلی شاخ شمالی شاخ کی برتری تسلیم کرتی تھی اور دونوں ریاستیں ساسانیوں کی باج گزار تھی۔ ساسانی جب تک طاقتور رہے، ہن ساسانیوں کے باج گزار رہے۔ 5ویں صدی عیسوی میں ہنو نے دیکھا ایران رومیوں کے طویل عرصے تک رزم و پیکار اور کوہ قاف کے دروح کی وحشی قبائل کے مقابلے میں ان کی حفاظت مشکلات کا باعث ہو رہی ہے، تو ایرانی اقتدار کا جوا اتارنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے اور انہوں نے خراسان پر حملہ کر دیا۔ لیکن بہرام گور نے نہایت مستعدی سے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں مرو کے قریب ایسی شکست دی کہ ہن بہرام کی زندگی میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکے۔ بہرام گور کی موت کے بعد یزدگرد جانشین ہوا تو ہنو نے نہ صرف خود مختاری حاصل کر لی بلکہ ایران پر حملے شروع کر دیے۔ یزدگرد کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہرمزد تخت نشین ہوا، مگر اس کے دوسرے بیٹے فیروز نے نہیں مانا اور مدد لینے کے لیے ہنو کے پاس پہنچ گیا اور ان سے مدد حاصل کر کے ایک لڑائی میں ہرمز کو قتل کر دیا اور ساسانی تخت حاصل کر لیا۔ فیروز نے ہنو کو ایک خزیر رقم دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر فیروز نے تخت حاصل کرنے کے بعد ایفائے عہد سے انکار کر دیا۔ اس پر ہنو نے ساسانی سلطنت کی مشرقی حصہ کو تاراج کر کے اجاڑ دیا۔ فیروز نے کوشش کی کہ ہنو کی سرکش کی روک تھام کرے، مگر وہ ناکام رہا، اس لیے مجبوراً ایک خطیر رقم کے بدلے فیروز کو ہنو سے صلح کرنی پڑی، مگر یہ صلح دیرپا ثابت نہیں ہوئی اور ہنو کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے۔ فیروز 482 میں وہ ایک لشکر لے کر گیا اور فیروز اور ہنو کے درمیان بلخ کے قریب جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ساسانیوں کو شکست ہوئی اور فیروز مارا گیا۔ فیروز کے جانشین بلاش نے خراج کی ادائیگی پر صلح کر لی اور ہنو کو ایک خزیر رقم سالانہ دینا منظور کر لیا اور اس طرح ہن ساسانیوں کے باج گزار کی بجائے ساسانیوں سے خراج لینے لگے اور ساسانیوں نے نصف صدی سے زائد عرصے تک ہنو کو خراج دیا۔ 531 میں
نوشیروان عادل ساسانی خاندان کا سب سے نامور حکمران ہوا۔ 560 میں وسط ایشیا کی بساط پر ایک نئی قوم نمودار ہوئی، یعنی ترکوں کی مغربی سلطنت، جس کا حکمران ایل خاندان تھا۔ نوشیروان نے اس سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے اور ترکوں کی مدد سے ہنو پر حملہ کیا، جس میں ان کا سردار مارا گیا اور انہیں شکست ہوئی اور ان کی مملکت کا خاتمہ ہو گیا، مگر اس علاقے پر ترکوں کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ ہنو کی جنوبی یعنی زابلی سلطنت، جو انہوں نے کشنے حکمرانوں کو شکست دے کر حاصل کی تھی، وہ کشنوں کو شکست دے کر برصغیر میں داخل ہو گئے اور 854 عیسوی میں انہوں نے پہلی مرتبہ گپتا مملکت پر حملہ کیا۔ شروع میں سکندر گپتا نے بڑی حد تک ان کا مقابلہ کیا اور انہیں کامیابی سے روک لیا، لیکن ہنو کے نئے گروہ برابر آتے رہے اور آخرکار گپتا مملکت میں داخل ہو گئے۔ ان لڑائیوں کی تفصیلات تو نہیں ملتی ہے، لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ سکندر گپت خود اپنے علاقے کے وسط میں ان پر حملہ کیا تھا اور اس کے علاوہ گپتا حکومت کے سکوں کی قیمت گر گئی تھی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہن گپتا حکومت کے وسیع علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 5ویں صدی عیسوی میں زابلی مملکت پر ایک نیا خاندان حکمران تھا۔ اس خاندان کے دو بادشاہوں ٹورامن اور مہرکلا نے برصغیر میں وسیع فتوحات کیے۔ ٹورامن نے شمال مغربی علاقوں کے وسیع حصے پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے سکے اور کتبے ہنو کی تاریخ کا سب سے بڑا ماخذ ہے، جو مدھیہ پردیش سے لے کر شمالی علاقوں اور ایران سے ملے ہیں۔ اس سے اس کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہیونگ سانگ نے لکھا ہے کہ گپتا خاندان کے بالادیتا نے ہون سردار ٹورامن کے حملے کو روکا اور اس کو شکست دے کر اس کے بیٹے مہر گل کو قید کر لیا اور بعد میں اس کو قید سے آزاد کر دیا۔ مہر گل جب برصغیر کا گورنر تھا تو اس کا دارالحکومت صالح سیالکوٹ تھا، مگر ہنو کی وسیع مملکت کا دارالحکومت بامیان تھا۔ ٹورامن کا جانشین مہر کولا 515 تا 544 حکمران بنا۔ یہ ایک طاقتور حکمران تھا اور 40 ملکوں سے خراج وصول کرتا تھا۔ ہندی روایات میں اسے ایک ظالم حکمران بتایا گیا ہے کہ وہ بنی نوح پر ظلم توڑتا تھا۔ اس نے اپنے ظلم کا مظاہرہ مقامی لوگوں کے قتل عام سے کیا۔ اس نے امن پسند بدھوں کو تباہ کر ڈالا اور نہایت بے رحمی سے ان کی خانقاہوں اور توپوں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اس کے ظلم و ستم نے مقامی راجاؤں کو اس کے خلاف ایک متحد وفاق بنانے پر مجبور کر دیا اور اسے قومی وفاق نے پہلے اسے بالادیتا کی سردگی میں شکست دی اور اس کو بعد میں 335 میں منصور کے راجا یسودھرمن نے اسے مکمل شکست دی۔ اس کے بعد اس کی حکومت افغانستان تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس شکست کے بعد مہر کولا زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا۔ 178 تا 180 ہنو نے وسط ہند اور ہند پر تقریباً 200 سال حکومت کی۔ ان کے دور میں ہندوستان میں دوبارہ ہندو مذہب کا احیا ہوا اور بدھ مت کا زوال شروع ہوا۔ ہن سورج کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ان کو سیاسی مصلحتوں کی پیش نظر شیو مہاراج کو اپنانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے جھنڈے پر آنندی بیل کی تصویر بنائی تھی، جو شیو کی علامت تھی۔ چینی سیاح ہوانگ سانگ ہنو کے آخری دور 629 میں برصغیر آیا تھا۔ اس کے سفر نامے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ کئی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور یہ ریاستیں ہنو کی باج گزار تھی۔ جب ہنو کی حکومت کمزور ہوئی تو یہ ریاستیں خود مختار ہو گئی۔ مہر کلا کے مرنے کے بعد جلد ہی افغانستان سے ہنو کا اقتدار ختم ہو گیا اور ترکوں کے عروج نے ان کی قوت کو زبردست صدمہ پہنچایا۔ ترکوں نے ایران کے نوشیروان کے اتحاد سے افغانستان میں ان کے اقتدار کا 563 تا 567 کے دوران مکمل خاتمہ کر دیا اور کچھ عرصے تک ساسانیوں نے ہنو کے کچھ علاقوں پر قبضہ جما لیا، لیکن ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے سارے افغانستان پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ ہنو کی دونوں سلطنتوں کے خاتمے کے بعد ان کے امرا کے قبضے میں علاقے رہے تھے۔ مسلمانوں کی آمد کے وقت ان کے بہت سے خاندانوں کی افغانستان میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں اور ان میں سے بعض چینیوں کو اور بعض ایرانیوں کو خراج ادا کر رہے تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔